حضرات میں گفتگو کا آغاز کروں اس سے قبل ایک لفظ کی وضاحت کر دوں کہ استقبال کے لیے نعرہ نہ لگایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور علماء کے استقبال میں جو نعرہ لگایا جاتا ہے اس میں تعویل یہ کی جاتی ہے کہ ایک عالم دین آ رہا ہے جو دین کا علم رکھتا ہے اور اس دین کے علم کا استقبال ہے، ورنہ بغیر تعویل کے تو بہتر یہی ہے کہ کسی کے آمد کے موقع پر یا استقبال میں نعرہ نہ لگایا جائے، اور مجھ جیسے مولوی کے لیے استقبالیہ نعرہ تو ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔ بہرحال آپ کو 2:30 بجے کے قریب میں 2 بج گیا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقینی طور پہ اب جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف جلسہ سننا ہے، کیونکہ جو اور مقصد سے آئے تھے، مثلا کوئی فاتحہ پڑھنے آئے تھے وہ فاتحہ پڑھ کے چلے گئے، جو میلہ میں گھومنے آئے تھے وہ میلہ گھوم کے چلے گئے۔ اب جو لوگ رہے تو اب نہ میلہ گھومنے کا وقت ہے اور فاتحہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف علماء کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہماری بھی کچھ دیر کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گفت و شنید سے قبل نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بے شمار مخلوقات ہیں، یعنی اللہ نے بہت سی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ان میں اشرف بہتر وہ انسان کو بنایا ہے، اور انسان کو کہا، اور انسان اشرف بہتر افضل اور مخلوق سے کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پتھر کی طرح جامد نہیں بنایا، محتاج اور مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرکت و انتقال کی صلاحیت دی ہے کہ یہ خود اپنے ارادے سے حرکت کر سکتا ہے، اپنے ارادے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ تو یہ پتھر سے اعلیٰ اسی لیے ہے کہ پتھر جہاں رکھ دیا جائے وہاں سے وہ حرکت کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چوپائے کی طرح نہیں بنایا کہ چوپائے حرکت تو کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جا سکتے ہیں، لیکن اچھے اور برے میں تمیز کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اور دیگر مخلوقات ہیں
ان مخلوقات کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، یعنی اس پر شرعی کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے، کسی کے پاس عقل نہیں ہے، کسی کے پاس حرکت و انتقال کی صلاحیت نہیں ہے، کسی کے اندر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب اسے مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر چوپائے کھڑے ہو کے زندگی بھر پیشاب کریں، ان سے کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کھڑے ہو کے پیشاب کیوں کرتے تھے۔ اگر وہ استنجا نہ لے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم استنجا کیوں نہیں لیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس یہ تمیز نہیں ہے اور وہ مجبور ہیں کہ وہ بیٹھ کے پیشاب کر سکیں، تو مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ عقل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ان چیزوں کا مکلف نہیں بنایا گیا، اور اختیار نہ ہونے کی وجہ سے ان سے کل بعض پرس بھی نہیں ہونی ہے۔ لیکن انسان تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عقل بھی دیا، حرکت و انتقال کی صلاحیت بھی دی، کرنے اور نہ کرنے کا اختیار بھی دیا، اور اسی اختیار کی وجہ سے کل بندہ پوچھا جائے گا۔ اسی اختیار کے استعمال اور نہ استعمال کرنے کی وجہ سے بندے کو ثواب دیا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اس کو یہ تمیز دی گئی ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اس کو یہ تمیز دی گئی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور پھر اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو استعمال کرے، اچھے کاموں کو کرے اور برے کاموں سے بچے۔ یہ صلاحیت اس کے اندر دونوں طرح کی رکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ لے لیجئے کہ اب چوپائے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا ہے، مگر اس کے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے کر سکے، یہ صلاحیت نہیں ہے، اس لیے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن ایک انسان ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ چاہے تو کھڑا ہو کے کرے، چاہے تو بیٹھ کے کرے، یہ اختیار اس کو دیا۔ اب حکم دیا کہ کھڑا ہو کے پیشاب نہ کرو، لہذا ایک انسان چاہے تو اس کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچ سکتا ہے۔ اگر وہ نہ بچا، جو اختیار اس کو دیا گیا تھا، اب اسی کی وجہ سے وہ گناہگار ہوا، اور بچ گیا جو اختیار اس کو بچنے کا دیا گیا تھا، جو صلاحیت اس کے اندر تھی، تب وہی ثواب کا حقدار ہوا۔ روزہ رکھنے کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا، یعنی انسان کو دیا گیا، اب اس کو اختیار بھی دیا گیا کہ وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ روزہ رکھے، اور یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ نہ رکھے۔ اس کو بتایا گیا کہ روزہ رکھنا اچھا ہے، نہ رکھنا برا ہے، اختیار دیا۔ اب اسی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اگر اس نے روزہ رکھا تو اب ثواب پایا، اور اسی اختیار کا استعمال اس نے نہ کیا اور روزہ نہ رکھا تو اب گناہگار ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میں سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجبور محض نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں با اختیار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے عقل نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل دیا ہے، اور جب عقل دیا، جب اختیار دیا، تو اس اختیار کے استعمال کرنے کا حق دیا۔ ابھی ہماری تمہید چل رہی ہے، تھوڑا دماغ لگائیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس اختیار کے استعمال کرنے کا ہمیں اور آپ کو حق دیا، اور دنیا میں بھیجا تو با اختیار بنا کر بھیجا کہ تم اس اختیار کو استعمال کرو جس کے ذریعے تم اللہ کی رضا حاصل کر سکو، تم اس اختیار کو استعمال کرو جس کے ذریعے تم بھلائیاں اکٹھا کر سکو، جس کے ذریعے تم اچھائیاں حاصل کر سکو۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے، جس چیز سے چاہے، جو چاہے نواز دے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ رزاق اللہ ہی ہے، وہی رزق دینے والا ہے، لیکن دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا؟
کہ اس دنیا کے اندر اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو رزق ملے، اگر اس دنیا کے اندر بندہ چاہتا ہے کہ اسے دولت ملے، دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن دولت ملتی اس وقت ہے کہ جب بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جب دولت کے حصول کے لیے وہ بندہ سعی اور تدبیر کرتا ہے۔ اگر وہ کوشش نہ کرے، اگر وہ تدبیریں نہ اپنائے اور یہ سوچ بیٹھے کہ ہمارا رب ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، ہمیں بھی رزق دے گا، ہم گھر کے اندر بیٹھے رہیں، تو بتائیں کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ کیا یہ اللہ پر بھروسہ کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ بندہ کر کے چوپائے کی طرح یا پتھر کی طرح مجبور محض بن جائے اور رزق کا انتظار کرتا رہے؟ اگر یہ دنیا میں مجبور محض بن گیا تو رزاق اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں بنایا۔ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ ہر چیز کو یہاں سبب سے جوڑ دیا ہے۔ بندہ جب سبب استعمال کرتا ہے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کو سناؤں تاکہ ہماری تمہید مکمل ہو جائے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد و زاہد تھا، عبادت و ریاضت میں ہر وقت لگا رہتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بال بچوں کی بھی فکر تھی کہ بال بچوں کی پرورش کرنی ہے، بیوی کا بھی خیال ہے، اس لیے ذریعہ معاش بھی تلاشتا تھا، مزدوری بھی کرتا تھا، اور اس کے بعد جو وقت بچتا اس میں وظیفہ گنتا، اس کے بعد جو وقت بچتا اس میں نیکیاں کرتا۔ ایک مرتبہ وہ سیر کے لیے نکلا تو پہاڑ کی کھو میں پہنچ گیا۔ پہاڑ کی کھو میں دیکھتا کیا ہے؟ ایک گوہ سانپ ہے جو اس میں پڑا ہوا ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس پہاڑ کے کھو میں جو یہ گوہ سانپ پڑا ہوا ہے، آخر یہ کھاتا کہاں سے ہے؟ اس کو کھانا کہاں سے ملتا ہے جو زندہ ہے؟ کیونکہ یہاں تک تو رزق کے پہنچنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ابھی اسی حیرت و استعجاب میں تھا کہ دیکھتا کیا ہے کہ ایک پرندہ آیا آسمان پر سے، اور اس کے منہ میں کچھ کیڑا تھا، کوئی کیڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو یہ گوہ سانپ جو پڑا ہوا تھا کھو میں، اس نے منہ کھولا اور اس نے اس کیڑے کو، اس پرندے نے اس کیڑے کو اس کے منہ میں ڈال دیا، وہ گوہ سانپ کھا لیا۔ میرے پیارے، پرندہ تو یہ سوچ رکھا تھا کہ ایک محفوظ جگہ میں ہم نے اپنی غذا رکھ دی ہے تاکہ کل کھائیں گے ضرورت پہ، اور یہ گوہ سانپ مارے بھوک کے منہ پھاڑا تھا تو وہاں اس کو وہ کیڑا مل گیا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ جب اس بندے نے دیکھا تو کہا کہ ہم بڑے بے وقوف ہیں جو کمائی کے لیے اور رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، یہ وہ سانپ جو پہاڑ کی کھو میں رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، جبکہ یہ ذکر بھی نہیں کرتا اللہ کا، جبکہ یہ عبادت بھی نہیں کرتا ہے۔ میں تو عبادت کرنے کے لیے رہنا چاہتا ہوں، تو اس لیے اب ذریعہ معاش سے کنارہ کش ہو جاتا ہوں اور یہی عبادت میں لگ جاتا ہوں تاکہ گوہ سانپ کی طرح مجھ کو بھی رزق ملتا رہے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، کچھ کرنا نہ پڑے۔ یہ بندہ ذکر و اذکار میں لگ گیا، عبادت میں لگ گیا۔ ایک دن گزرا جس کا ایک دانہ نہیں ملا ہے، غلے کا ایک دانہ نہیں ملا۔ دوسرا دن گزرا، حالت اس کی خستہ ہونے لگی، اب بھوک سے تڑپنے لگا، پیاس کی شدت سے اس کی زبان باہر آنے لگی۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا، مولا میں تیری عبادت میں 2 دن سے لگا ہوا ہوں، میں تیرے ذکر میں 2 دن سے لگا ہوا ہوں، لیکن بھوک سے تڑپ رہا ہوں، تیرے رزق کا ایک دانہ مجھ کو نصیب نہیں ہوا۔ اور یہ گوہ سانپ جو عبادت میں نہیں کرتا، یہ گوہ سانپ جو ذکر میں بھی نہیں لگا ہوا ہے، مولا تو اسے پرندے کے ذریعے رزق پہنچا رہا ہے، پرندے کے ذریعے غذا پہنچا رہا ہے، اور میں عبادتیں کر رہا ہوں پھر بھی مجھ تک رزق نہیں آتا۔ تو غیب سے ندا آئی، بندہ تو نے گوہ سانپ کے منہ میں پڑے ہوئے رزق کو دیکھا اور یہ نہ دیکھا کہ ہم نے اس گوہ سانپ کو ہاتھ نہیں کیا ہے، ہم نے اس سانپ کو آنکھ نہیں دیا ہے، ہم نے اس سانپ کو پاؤں نہیں دیا، ہم نے اسے رزق حاصل کرنے کی وہ صلاحیت نہیں دی ہے جو صلاحیت تمہیں دی ہے۔ وہ گوہ سانپ بے ہاتھ کے ہے، وہ گوہ سانپ بغیر پاؤں کے ہے، اور تو ہاتھ والا ہے، تو پاؤں والا ہے، تو طاقت رکھنے والا ہے۔ تو گوہ سانپ کی طرح بے ہاتھ پاؤں کے ہو جا تو پھر بغیر ذریعے کے تجھے رزق دے دیا جائے گا، لیکن ہم نے تمہیں ہاتھ اور پاؤں دیا ہے
طاقت و صلاحیت دی ہے، جب تک کہ تو اس ہاتھ پاؤں کو استعمال نہ کرے گا اس وقت تک اللہ کا رزق، اللہ کے رزق میں سے ایک دانہ بھی تجھے نہیں پہنچے گا۔ میرے پیارے کیا بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں بات یہ آئی کہ اللہ کا رزق ہر بندے کو ملتا ہے، مگر اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کا رزق بندے تک نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اسے رزق نہیں دے گا، کیونکہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوشش کا مکلف بنایا ہے۔ ایسے ہی یاد رکھیے گا، آخرت کا نظام ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچیں۔ اب اس کے لیے اگر صرف تمنائیں پالتے رہیں اپنے اندر، خالی آرزویں پالتے رہیں کہ حضور کی شفاعت مل جائے، ہم آرزویں پالتے رہیں ہم جنت میں چلے جائیں، تو بندہ صرف تمنا پالنے سے تو جنت میں نہیں جائے گا، صرف آرزو کر لینے سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر جنت کا جو طریقہ دیا گیا ہے اس طریقے میں تمہیں چلنا بھی ہوگا، جنت میں جانے کے جو راستے بتائے گئے ہیں ان راستے پہ چلنا ہوگا۔ اگر تو حضور کی شفاعت چاہتا ہے تو پھر حضور کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ جب تو عمل کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت کا تجھے حقدار بنا دے گا۔ جب تو عمل کرے گا، جب تو کوشش کرے گا تو پھر تجھے اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنا دے گا۔ میرے پیارے، آخرت کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی اور دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی۔ دنیا میں بھی ہمیں عزت اسی وقت ملے گی کہ جب ہم کوشش کریں گے، دنیا میں بھی ہمیں مقام اسی وقت ملے گا جب ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے سماج کے حالات اسی وقت بدلیں گے، ہمارے خاندان اور ہمارے گھر کے حالات اسی وقت بدلیں گے جب ہم کوشش کریں گے۔ اور اگر کوشش نہ کیے اور یہ تمنا ایک پال رکھے ہیں کہ آج نہیں تو کل حالت بدل جائے گی، اگر ہم تدبیریں نہیں کر رہے ہیں اور یہ تمنا پال رکھے ہیں کہ بس کوئی بزرگ کو بلائیں گے، ان سے دعا کرا لیں گے، پورا علاقہ سدھر جائے گا، پورا علاقہ سمجھ جائے گا، ہماری حالت بہتر ہو جائے گی، تو سنو اللہ کا اعلان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو بدلنے کی خود کوشش نہ کرے، خود فکر نہ کرے۔ میرے پیارے ذرا سوچو، اگر اس نظام دنیا کا کام صرف دعاؤں پہ چلتا، پھر تمناؤں اور آرزوؤں پہ چلتا، تو مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ مستجاب الدعوات کون تھا؟ جس نبی کے صدقے میں کائنات بنی ہو، کیا ان سے بھی زیادہ کوئی مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے زیادہ بھی کوئی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ محبوب خدا صرف دعاؤں کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ تدبیریں کر کے اپنی آنے والی امتوں کو تعلیم دیتا ہے۔ مکہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، اعلان نبوت فرمانے کے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ اعلان نبوت فرمانے کے بدلے میں، دین کی تبلیغ کے بدلے میں کہیں پتھر مارے جا رہے ہیں، خون سے لہو لہان کیا جا رہا ہے، کہیں پشت مبارک اوجھڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، کہیں گردن مبارک میں چادر ڈال کر کے کھینچا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو کہہ دیتے، مولا ان سب کو مومن بنا دے، یا اللہ ان سب کے دل میں ہماری محبت ڈال دے تاکہ یہ ہماری چادر نہ کھینچے، فوراً اسلام لے آئیں۔ لیکن چونکہ دنیا کا نظام تھا، یہ نظام دنیا ہے، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اسی طریقے سے سبب اپنایا، بازار اوقات میں جا کر تبلیغ کر رہے ہیں، حجاج اکرام جب آ رہے ہیں تو ان کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ محنت حضور نے کی، کچھ لوگ ایمان لائے لیکن پھر بھی ایمان زیادہ نہ لا سکے مکہ کے اندر۔ حضور نے کیا کیا؟ دیکھا کہ مکہ کا ماحول ابھی خوشگوار نہیں ہے، مکہ کا ماحول سازگار نہیں ہے، تو تدبیر یہ اپنائی کہ اپنے غلاموں سے کہا کہ ابھی سازگار ماحول نہیں، اس لیے یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب وہاں ہجرت کر کے جب گئے، مصطفیٰ جان رحمت بھی چلے گئے، مکہ کے لوگوں کو جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کو سکون کب ملتا، ان کو چین کب ملتا؟ انہوں نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور لشکر لے کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل پڑے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی، صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، کہا کہ کفار مکہ یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی تدبیر کیا ہوگی کہ ان کو روکا جائے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جو فرمائیں گے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنی گردنیں کٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انہیں مقام بدر میں ہی روک لیں گے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، حضور 313 صحابہ اکرام کے ساتھ چلے، مقام بدر میں گئے۔ یہ اس وقت کی حالت ہے جس وقت میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی،
جب مقام بدر میں گئے اور سب بستہ ہوئے، ادھر لشکر جرار 1000 سے زیادہ ہے، جن کے پاس تلواریں بھی ہیں، جن کے پاس زرے بھی ہیں، جن کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ادھر بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ پیدل ہیں۔ 13 یا 14 صرف تلواریں تھیں، اس کے علاوہ سب صحابہ کے ہاتھ خالی تھے۔ جب سب میں لگے تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی شاخیں دی، کہا تم ان سے مقابلہ کرنا۔ اب ذرا غور کیجئے، تھوڑا سوچئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو صرف دعا کر دیتے کہ مولا ہوا کا رخ پھیر دے، انہیں وہیں سے واپس کر دے۔ حضور دعا کر دیتے تو ایسا ہی ہوتا، مگر دنیا کا نظام یہ نہ تھا، اس لیے حضور نے یہ نہ فرمایا، بلکہ مقام بدر میں لا کر کے صحابہ کو کھڑا کر کے بتایا کہ میرے غلاموں سنو، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کے نیک بندوں پر، مگر ان بندوں کو تدبیریں اپنانی پڑتی ہیں۔ تم مقام بدر میں کھجور کی شاخ لے کر کے کوشش کرو، تیرا نبی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے اس تدبیر کے نتیجے میں آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمائے گا، فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ اب یہی صحابہ اکرام ہے، جب تدبیریں اپنائی ہیں تو کھجور کی شاخیں تلوار کا کام کر رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں یہ آئی کہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو ہمیں تدبیر اپنانی ہوگی، اس دنیا کے اندر رہنا ہے ہمیں کوششیں کرنی ہوگی، بغیر کوشش کے کچھ نہیں مل سکتا، نہ تو اللہ کا دیا ہوا رزق مل سکتا ہے، نہ ہی ہمیں عزت مل سکتی ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں رزق دینا، اللہ جو ہمیں رزق دے گا وہ اسی صورت میں کہ جب ہم کوشش کریں۔ یہ اللہ نے اس دنیا کے اندر یہ نظام بنا دیا ہے کہ بندہ کوشش کرے گا تو رزق ملے گا، ایسے ہی عزت اسی بندے کو ملے گی جو بندہ عزت کے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، مقام اسی بندے کو ملے گا جو بندہ مقام کے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہے اور اس پر انعام دینا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تدبیر اپنانا یہ بندے کا کام ہے، اس تدبیر کے مقابلے میں، اس تدبیر کے عوض نتیجے تک پہنچانا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ آج جس خواب غفلت میں ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا باپ بھی ٹھیلا چلاتا تھا، آج ہم بھی ٹھیلا چلاتے ہیں، ہمارے بیٹے بھی ٹھیلا چلانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کب یہ سوچیں گے کہ وہ زمانہ گیا کہ ہمارا باپ اپنے پشت پر گیہوں اور چاول کے بوریے لادا کرتا تھا؟ ہم اپنے بچوں کو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا بچہ وہ ہوگا جو قلم کی کمائی کمائے گا، قلم کی کمائی سے رزق حاصل کرے گا۔ ہم کب یہ سوچیں گے کہ وہ وقت گیا کہ جس وقت میں ہم کسی کی جی حضوری کرتے تھے، ہم کسی کی ملازمت کرتے تھے، ہم کسی کی غلامی کرتے تھے، ہم اپنے بچے کو اس غلامی کی ذلت میں نہیں دھکیلیں گے، ہم اپنے بچوں کو غلامی کی ذلت میں زندگی گزارنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ دلائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دلائیں گے۔ اس کے لیے کیا ہم نے کوشش شروع کی ہے؟ کوششیں شروع نہیں ہوتی، البتہ دوسروں کو دیکھ کر کے صرف آرزو ہم ضرور کرتے ہیں، ان دوسروں کو دیکھ کر کے تمنا ضرور کرتے ہیں، مگر کوششیں ہماری نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم تدبیر وہ اپنائیں کہ جس کے ذریعے ہم کو عزت ملے۔ وہ تدبیر کیا ہے؟ یاد رکھیے، کل بھی عزت ملی تھی علم کی بنیاد پر، آج بھی عزت ملے گی علم کی بنیاد پر، آخرت تک عزت ملے گی علم کی بنیاد پر۔ اس لیے چیخ و پکار بند کیجیے۔ چیخ و پکار کے ذریعے عزت نہیں ملتی ہے، چیخ و پکار کے ذریعے مقام نہیں ملتا ہے، چیخ و پکار کے ذریعے مرتبہ نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کے لیے صلاحیت چاہیے، بلکہ اس کے لیے خوبی چاہیے۔ اس لیے تدبیر اپنائیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، اپنے بچوں کو IAS بنائیے، اپنے بچوں کو IPS بنائیے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ شروع سے اپنے بچوں پر توجہ دیں، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو بے جا صرف نہ کریں، آپ اپنے پیسوں کی قدر کریں۔ آج قوم مسلم کے پاس پیسے کتنے ہیں جو یہ اپنی شادی بیاہ میں صرف کرتا ہے؟ اس قوم مسلم کے پاس پیسے کتنے ہیں جو خرافات میں اور کھیل کود میں صرف کر دیتے ہیں؟ ذرا سوچئے اور غور کیجئے، آپ کے پاس پیسے تو اتنے نہیں ہیں کہ آپ بے موقع پیسے خرچ کریں، آپ کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ بے ضرورت خرچ کریں۔
اگر آپ کے پاس پیسے اتنے ہوتے تو پھر آپ کا بچہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنتا ہے؟ پھر آپ کا بچہ انجینئر کیوں نہیں بنتا؟ پھر آپ کی زبان پہ یہ بات کیوں آتی ہے جب بچہ میٹرک کر لیتا ہے کہ اب کام کرنے کے قابل ہو گیا ہے؟ اگر کوئی بچہ اس میں سے شوق پیدا کرے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، تو باپ کہتا ہے کہ ہم اتنا کر نہیں سکتے ہیں، باپ کہتا ہے ہم اتنا پڑھا نہیں سکتے ہیں، آج ڈاکٹر بنانے میں 50 لاکھ سے 60 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں ڈونیشن دینے میں، ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ میرے پیارے، یہ سوچا کیوں نہیں؟ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کیوں نہیں سوچ لیا کہ ہماری جو اولاد ہوگی ہم اس اولاد کو جاہل نہیں رکھیں گے، ہم اس اولاد کو مجبور محض نہیں بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو ویسا نہیں بنائیں گے کہ کل اس کو اپنے پشت پہ گیہوں کے بوریے لادنے پڑے، اسے ٹھیلا چلانا پڑے۔ ہم ٹھیلا چلاتے ہیں لیکن ہم انتظام کریں گے کہ ہمارا بچہ کل ڈاکٹر بن سکے، ہم انتظام کریں گے کہ ہمارا بچہ بہتر سے بہتر کانوینٹ میں پڑھ سکے، کل ہو کر کے وہ ہمارا بچہ اچھے اسکول میں اور کالج میں ایڈمیشن لے سکے۔ اس کے لیے تدبیریں اپنانی ہوگی، اس کے لیے کوششیں کرنی ہوگی۔ یہ کوششیں اگر ہم نے نہیں کی تو پھر کل آنے والا جو مستقبل ہوگا وہ اور تاریخ ہوگا۔ اس لیے خواب غفلت سے بیدار ہوئیے، کوششیں شروع کیجئے، ایک طرف یہ تدبیر اپنائیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کیجئے۔ اگر عہدہ نہ ملا، بالفرض اگر وہ تعلیم لے چکا ہے، عہدہ نہیں ملا، تو کم از کم اچھا انسان ضرور بن جائے گا۔ کچھ نہیں ہوا تو اچھا انسان ضرور بن جائے گا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس دنیا کے اندر جتنے فسادیوں کی لسٹ نکالیے، ان فسادیوں میں آپ کو ڈاکٹر نہیں ملیں گے، ان فسادیوں میں آپ کو انجینئر نہیں ملیں گے، ان فسادیوں میں IAS اور IPS نہیں ملیں گے، ان فسادیوں میں گریجویٹ بہت کم ملیں گے، نہیں ملیں گے، PhD کیا ہوا ڈاکٹر نہیں ملے گا۔ ان فسادیوں میں وہ ملیں گے جن کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ علم وہ دولت ہے کہ جو انسان کو انسان حقیقت میں بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو علم ہر حال میں دینا ہوگا اور انہیں تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہوگا۔ اور دوسری تدبیر ہمیں اور آپ کو یہ بھی اپنانی ہے کہ دنیا کا جو منصب ہے، دنیا میں جو عہدے ہیں، اگر ہم اس لائق ہیں تو اس میدان میں جائیں، اس میدان میں جانے کی کوشش کریں۔ باہر سے ہی خواب دیکھیں گے، وہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اگر اس خواب کو شرمندہ تعبیر بنانا ہے تو پھر اس میدان میں ہمیں کودنا پڑے گا، اس میدان میں جانا پڑے گا۔ میرے پیارے، ذرا سوچیے اور غور کیجیے، ایک آدمی جو تیراک بننے کی تمنا رکھتا ہو مگر وہ دریا کے کنارے سے صرف مشاہدہ کرتا ہو، کیا وہ تیراک بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ تیراک بننا چاہتا ہے تو اسے دریا کی کھجائیوں میں جانا ہوگا، اس کو دریا کے پانی کے ٹھنڈک کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی عہدہ مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جھنڈی مل جائے، ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی لال بتی مل جائے، تو یوں ہی دور سے رہ کر کے لال بتی نہیں پا سکتے ہیں۔ آپ کو بھی کوشش کرنی ہوگی، آپ کو بھی تدبیریں اپنانی ہوگی۔ آپ جس میدان میں ہیں اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش ضرورت ہے۔ آج ہم نے سوچ لیا ہے کہ سیاست کے میدان میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ افسوس اس قوم پر کہ جس قوم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بادشاہت کی بھی شروعات مسلمانوں ہی سے ہوئی ہے، جس قوم کو معلوم نہیں ہے کہ حکومت کی شروعات بھی مسلمانوں ہی سے ہوئی ہے، اس قوم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سیاست ہمارے لیے نہیں ہے، خلافت ہمارے لیے نہیں ہے۔ ذرا سوچیے اور غور کیجیے، اگر صدیق اکبر یہ سوچے ہوتے تو اسلام کے پہلے خلیفہ کیسے بنتے؟ عمر فاروق اگر یہ سوچے ہوتے تو اسلام کے دوسرے خلیفہ کیسے بنتے؟ عثمان غنی یہ سوچے ہوتے تو اسلام کے تیسرے خلیفہ کیسے بنتے؟ حضرت علی اگر یہ سوچے ہوتے تو اسلام کے چوتھے خلیفہ کیسے بنتے؟ امیر معاویہ یہ سوچے ہوتے تو اسلام کے پہلے بادشاہ کیسے بنتے؟ اس لیے میرے پیارے، یہ سوچ اپنے دل سے نکالیے کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے، ہم سیاست نہیں کر سکتے، ہم اس میدان میں نہیں جا سکتے۔ یقینی طور پہ جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے قابلیت چاہیے، اس کے لیے صلاحیت چاہیے، اس کے لیے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو اس میدان میں بھی کوشش کرنی ہوگی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہ عزت کا برتاؤ کیا جائے جو اوروں کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ صرف دور سے بیٹھ کر کے جھانکنے سے نہیں ہوگا، مگر ہائے رے افسوس اس قوم پہ کہ اگر ایک دو بندہ اس معاملے میں کھڑا بھی ہو، ایک دو بندہ اگر اس پر کوششیں بھی کرے، تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ روپیہ مشتمائی شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس حوالے سے بڑی اچھی بات بولتا ہوں لیکن لگے بات اچھی تو ذرا سوچیے اور غور کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے دنیا کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا تھے؟
نبی تھے، اور دنیا کی سب سے پہلی بادشاہت کن کو ملی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ کن چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا؟ دنیا کی چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا کہ جس کے ذریعے دنیا کو بسانا ہے، جس کے ذریعے دنیا کو سجانا ہے، اس کا علم عطا فرمایا۔ کیوں؟ آدم دنیا میں جا رہے ہو، تمہیں دنیا بسانا ہے، تمہیں دنیا چلانا ہے، تمہیں دنیا سجانا ہے، اس لیے اس علم کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے دنیا کی آبادی ہو سکے۔ اب آپ ذرا سوچئے اور غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہو کر کے دنیا کا علم لے کر کے آئے، اور پھر اس علم کے ذریعے دنیا کو سجائے، دنیا کو بسائے۔ کیا یہ نبوت کے منافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب ایک نبی حکومت کرے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ قرآن کے اندر پڑھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ پورے صرف انسانوں پر حکومت نہیں، بلکہ پرندوں پر، حیوانوں پر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی مولانا نہیں تھے، یہ سلیمان علیہ السلام عام انسان نہیں تھے، بلکہ یہ پیغمبر تھے۔ اب پیغمبر ہو کر کے، اللہ کے نبی ہو کر کے حکومت کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی ہو کر کے بادشاہت کر سکتے ہیں، تو پھر اس مذہب اسلام کا عالم دین ہو کر کے سیاست کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس مذہب کا مولانا ہو کر کے سیاست کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس مذہب کا عالم ہو کر کے سیاست میں کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی سیاست کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی حکومت کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی حکومت کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بادشاہت کو سنبھالی، لیکن اس بادشاہت کے ذریعے قوم کی خدمت کی، اس بادشاہت کے ذریعے اسلام کی خدمت کی، اس بادشاہت کے ذریعے دین کی خدمت کی۔ آج ضرورت کسی بات کی ہے کہ اگر عالم جائیں تو وہ سیاست میں ضرور جائیں، ضرور آگے بڑھیں، مگر اس سیاست سے مذہب کی خدمت ہو، اس سیاست کے قوم کی خدمت ہو، اس سیاست کے ذریعے اپنی قومی اور مذہبی ضرورتیں پوری کی جائیں۔ اگر جائیں گے نہیں تو ضرورتیں پوری کیسے ہوں گی؟ اس لیے جانا چاہیے۔ ایسے ہی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر وہ اس میدان سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور جو اس میدان میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں تو دنیا میں بے شمار شعبے ہیں، ان شعبوں کی طرف توجہ کیجیے۔ کیا وہ شعبے لکھا کے آئے ہیں کہ وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوں گے؟ نہیں میرے پیارے، بندہ جو کوشش کرے گا، جو تدبیر اپنائے گا، اگر یہ کوششیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں، ہم تدبیر اپنائیں۔ اگر تدبیر نہ اپنائیں، ایسے ہی رہے، تو پھر جو ہماری حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہر بات ضروری نہیں ہے کہ کھلے عام کی جائے، ہر بات ضروری نہیں ہے کہ بالتفصیل کی جائے، بلکہ بہت سی باتوں کو خود سے سمجھ لینا چاہیے۔ ہم آج ایک لفظ پہ احتجاج کرتے ہیں، ایک لفظ پہ احتجاج کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، احتجاج کرنے سے کیا اس مسئلے کا حل نکلے گا؟ احتجاج کی وجہ سے اس راستے کا حل نکلے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ آخر اس کا سدباب ہوگا کس طرح سے۔ ہم روڈ پر آ کے چیخ و پکار کریں، اور جہاں سنی جاتی ہے وہاں ہماری پہنچ ہی نہ ہو۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، ہم احتجاج کر کے اس کو عام کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک جملہ بولتے ہیں احتجاج کرنے والوں سے کہ احتجاج کرتے ہیں، ذرا غور تو کر لیجئے گا، اپنے گھر کا جائزہ تو لے لیجئے گا کہ ایک کے لیے احتجاج کرتے ہیں، آپ نے گھر میں کتنے ہیں جن کے لیے احتجاج کرتے ہیں؟ آپ کے گاؤں میں کتنے ہیں جن کے لیے احتجاج کرتے ہیں؟ تو شروع کیجئے پہلے اپنے گھر سے، اپنے گھر میں یہ کوششیں شروع کی جائیں کہ ہم اسے عام کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کے ماحول میں، آج کی اس پرفتن دور کے اندر ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگروک ہونے کی ضرورت ہے، اور جاگروک ہو کر کے، بیدار ہو کر کے ان تدبیروں کو اپنانا ہوگا جس کے ذریعے ہمیں عزت مل سکے، جس کے ذریعے ہماری باتیں سنی جا سکیں، جس کے ذریعے ہمیں شہرت مل سکے، جس کے ذریعے ہمیں مقام مل سکے، جس کے ذریعے ہمیں کوئی رتبہ مل سکے۔ اگر ہم نے یہ کوشش نہیں کی تو اللہ کا اعلان آپ سن لیجئے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اور شاعر کہتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود فکر نہ ہو اپنے حالت کے بدلنے کی۔ اس لیے کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کے مکلف بنائے گئے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں تدبیر اپنانی ہوگی تاکہ ہمارا سماج بہتر
تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے، تاکہ ہمارا گھرانہ ترقی کرے، ہمارا خاندان ترقی کرے۔ یہ تمام ترقیاں موقوف ہیں کوششیں پر۔ اگر ہمارے ملک کے لوگ کوشش کریں گے، ملک ترقی کرے گا۔ اگر ہمارے ملک میں مالدار زیادہ ہوں گے، ہمارا ملک مضبوط ہوگا۔ ہمارے ملک میں IAS IPS زیادہ ہوں گے، ہمارا ملک مضبوط ہوگا۔ ہمارے ملک میں سائنٹسٹ زیادہ ہوں گے، ہمارا ملک مضبوط ہوگا، جس کے ذریعے ہم دنیا کی ضرورتوں کو پوری کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اگر سماج میں ایسے لوگ ہوں گے تو کیا ہمارا سماج مضبوط نہیں ہوگا؟ اگر خاندان میں ایسے لوگ ہوں گے تو کیا ہمارا خاندان مضبوط نہیں ہوگا؟ اس لیے کوشش اپنے گھر سے شروع کیجیے، اپنے اپنے گھر میں یہ مزاج بنا لیجیے۔ ماں اور بہنوں، آپ کی بھی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ کسی کا بچہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ ماں کا اس میں دخل نہ ہو، جب تک کہ ماں کی قربانیاں اس میں شامل نہ ہو، خواہ وہ دنیا کا مقام ہو یا آخرت کا مقام ہو۔ ہر مقام کے حصول میں جہاں باپ کی قربانیاں ہیں، وہیں ماں کی قربانیاں ہیں۔ اس لیے ماؤں کو بھی اپنے بچوں کو بہتر بنانے کے لیے قربانیاں پیش کرنی ہوگی۔ ماؤں کو بھی اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی۔ اگر آپ ہماری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے تو بیدار ہوئیے، کوشش کیجیے، اسی سماج سے اٹھیے، ایسے لوگ اٹھیں کہ ایک شاہد رضا کا سننے کے بعد فخر سے سینہ چوڑا ہو گیا۔ ذرا سوچئے، جب ہر گاؤں میں اور ہر علاقے میں، ہر آبادی میں اس طریقے کے کئی لوگ، پھر ہمارے فخر کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس لیے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہ سنیے، گفتگو تھوڑی سنیے، مگر اسے دل میں جگہ دیجیے۔ فکر کیجئے اپنے بارے میں، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جس انداز میں گفتگو کرتا ہوں، جس مزاج میں میں گفتگو کرتا ہوں، اس مزاج کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کم سے کم 10-20 لوگ ہی صحیح، 25-50 لوگ ایسے ہوں کہ جو ہمارے دکھ کو بھی سمجھتے ہوں، ہمارے دل کی آواز کو بھی سمجھتے ہوں، اور ہمارے گفتگو کے انداز کو بھی سمجھتے ہوں۔ تبھی جا کر کے کوئی لذت ملتی ہے، اور پھر ذہن میں وہ میٹر آتا ہے، ذہن میں وہ باتیں آتی ہیں، کیونکہ یہاں رٹ کے گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ آپ کو جو باتیں ہم نے اس ماحول میں بتانے کی کوشش کی ہے 3 بجے رات میں، ان کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے اور عزم کر لیجیے کہ جہاں ہم پیسے اکٹھا کر کے اور کاموں کے لیے رکھتے ہیں، وہیں پیسے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اکٹھا کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اکٹھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہماری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری قوم کو صحیح شعور عطا فرمائے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مکہ کے حالات کو یاد کر لیجئے گا تو آپ کو سکون مل جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ کر کے صرف تکبیر ابراہیم برداشت کیا، دفاعی کوئی عمل نہیں کیا۔ حضور نے وہاں کوئی احتجاج نہیں کیا، بس کام کرتے رہے، کام کرتے رہے۔ پھر مدینہ میں آئے، نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے، صحابہ کے بچوں کو تعلیم دیتے رہے، صحابہ کے بچوں کو ہنر دیتے رہے۔ اس طریقے سے کام چلتا رہا، عالم تیار ہوتے رہے، جانکار تیار ہوتے رہے، اور آج نتیجہ یہ کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جس ملک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشن نہ پہنچا گیا ہے؟ دنیا کے ہر ملک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشن یعنی اسلام پہنچا ہوا ہے، اسلام کو لوگ جان رہے ہیں۔ تو آج کوشش کی ضرورت ہے، ہم بھی کوشش کریں، ہم بھی تدبیریں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان چند کلمات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔